بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کل ہم سب کا یہ شکوہ رہتا ہے کہ ہم عبادات تو کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کے ثمرات و فوائد حاصل نہیں ہو رہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہو رہا؟ تہجد کے وقت ہم اٹھتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی کام سیدھا نہیں ہو رہا، ذکر اذکار کی برکات وصول نہیں ہو رہی، مشکلات ٹل ہی نہیں رہی، مصیبتیں ہیں کہ ایک کے بعد دوسری آ جاتی ہیں، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ آج کل یہ مسئلہ زبان زد عام ہے، اس لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ویڈیو خاص آپ دوستوں کے لیے ہے۔ ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور آخر تک ساتھ رہیے گا۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے 12 گناہوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے کرنے سے نہ تو ذکر و اذکار قبول ہوتے ہیں، نہ ہی عبادات۔ ایسے گناہ ہیں کہ یہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی تباہ کر دیتے ہیں، بربادی ہی بربادی ہے اور رسوائی ہی رسوائی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادات قبول ہو، تہجد کے وقت اٹھنا مفید ثابت ہو، آپ کی مشکلات حل ہونے کے لیے راستے نکل آئیں، تو آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد سب سے پہلا فیصلہ اس گناہ کو چھوڑنے کا کریے گا جس میں آپ ملوث ہیں، اور اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کر لیجیے گا۔ اور دوستوں، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ توبہ ایسی کرنی چاہیے جیسے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بندہ کسی گناہ سے توبہ کرے تو ایسے کرے کہ جیسے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ تھنوں میں واپس نہیں جاتا، ایسے ہی جب کوئی بندہ گناہوں سے توبہ کرے تو ایسے ہو کہ وہ دوبارہ اس گناہ کی طرف واپس نہ لوٹے۔ دوستوں، بات کرتے ہیں ان 12 گناہوں کی جن کا کرنے سے عبادت و اذکار قبول نہیں ہوتے۔ ان میں سب سے پہلا گناہ زنا ہے۔ اس کے بارے میں تفصیلاً آپ کو بتاتے ہیں۔ زنا ایک عربی اصطلاح ہے جس سے اسلامی قوانین میں مراد ایک ایسے جمع کی لی جاتی ہے جو اپنے وقوع میں قبل ازدواجی یا بیرون ازدواجی ہو، چونکہ زنا اپنے حیاتیاتی معنوں میں جماع ہی ہے۔ اندازہ ہوتا ہے کہ عربی اصطلاح زنا میں دونوں مفاہیم شامل ہیں۔ اول، قبل ازدواجی جماع جو نکاح شادی سے قبل یا غیر شادی شدہ افراد کے مابین واقع ہو، اور دوم، بیرون غیر ازدواجی جماع جو اپنے غیر منکوحہ مرد یا عورت سے کیا جائے۔ دنیا کے مختلف مذاہب میں زنا کے متعلق قوانین کیا ہے وہ بھی بتاتے ہیں۔ مسیحیت مذہب میں زنا مکروہ ہے اور کچھ لوگ اسے ناجائز سمجھتے ہیں، لیکن مغربی دنیا میں بیشتر آبادی اس مذہب کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ زنا عام ہے۔ 2018 میں کینٹکی کے ایک پاسٹر نے اپنے ایک واعظ میں زنا کی قباحت کی پرزور مذمت کی، تاہم ناقدین نے نشاندہی کی کہ جن مقدس کتابوں کے حوالے سے یہ باتیں کہی گئیں وہ ہزاروں سال پرانی ہیں اور جدید زنا کے تصورات پر کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رکھتے۔ زنا سے متعلق مسیحیت کے اکثر علماء خاموش ہیں کہ اس کی سزا کیا ہو۔ اگر یوحنا کی انجیل کی روشنی میں دیکھا جائے تو یسوع نے ایک زانیہ خاتون کو معاف کیا تھا جسے شریعت کے استاد اور فریسی موسوی شریعت کے تحت سنسار کرنا چاہتے تھے۔ ہندو مت مذہب میں بھی زنا ایک جرم ہے، مگر اس کے ماننے والے اس کا خیال کم رکھتے ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر اس کے مذہب کے ماننے والوں میں کسی کو اگر بچہ نہ ہو تو وہ اس جرم کو انجام دے سکتا ہے۔ مذہب یہود میں جہاں تک زنا کی بات ہے تو اس مذہب کی اصل تعلیمات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی اور یہود کی اصل آسمانی کتب جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، اس میں زنا کی سزا رجم اور موت ہے۔ زنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے اور اسلام میں اس کے مرتکب کے لیے سخت سزائیں متعین کی گئی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ قتل کے بعد زنا سے بڑھ کر کوئی اور گناہ ہو۔ مسلم علماء زنا کی تعریف کے بارے میں مختلف سطحوں کا نظریہ پیش کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے کوئی بھی ایسا فعل جس میں جنسی تسکین اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف حاصل ہو وہ زنا میں شمار ہوتا ہے۔ ان افعال میں بوسہ، مخالف جنس کو چھونا، جنس دہن، حتیٰ کہ مخالف جنس کی جانب دیکھنا یا جنسی خیالات رکھتے ہوئے اس کے قریب ہونا بھی زنا میں شمار کیا جاتا ہے۔ علماء کے مطابق کچھ زنا ایسے ہیں جن پر کوئی سزا عام حالات میں نہیں دی جاتی، جبکہ وہ زنا جس پہ سزا نافذ ہوتی ہے اس کی قانونی تعریف وہی ہے، یعنی عورت اور مرد کے جنسی اعضاء کا ایک دوسرے میں داخل ہونا۔ اس قسم کے زنا کے علاوہ دیگر اقسام کی زنا پر اگر فحاشی یا حرام کاری کی سزا بھی ہو تو وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، نہ کہ 100 کوڑوں یا رجم کی سزا۔ زنا کی سزا کے نفاذ کے لیے 4 ایسے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جنہوں نے زنا، جماع یا قریب کے محل میں دخول کے عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، یا دوسری صورت اس سزا کے نفاذ کی یہ بن سکتی ہے کہ اس عمل کے مرتکب ہونے والے افراد خود اس کا اقرار کریں۔ 4 گواہوں کا بیک وقت 2 افراد کو جمع کرتے ہوئے ان کے جنسی اعضاء کی ایک دوسرے میں رضائی یا دخول کو دیکھ لینا عام حالات میں منطقی طور پر ناممکن ہی ہے، اور شاید بہت ہی کم ایسے اشخاص ہوں گے جو اس عمل کے مرتکب ہونے کے بعد خود اس کا اقرار کریں اور اپنے آپ کو سنسار کروانے کے لیے پیش کریں۔ اب رہ جاتی ہے ایک اور صورت، وہ ہے عورت کا حاملہ ہونا۔ پھر یہ کہ ان گواہوں میں سے کسی کی گواہی اگر ناقص ثابت ہو تو ان پر خود سخت سزا لازم آتی ہے،
اور کسی پر اس قسم کا الزام لگانے والوں کے بارے میں قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ اور وہ لوگ جو تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر پھر نہ لا سکیں 4 گواہ تو کوڑے مارو انہیں 80 کوڑے اور نہ قبول کرو ان کی گواہی کبھی بھی، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ قربت زنا کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ زانیہ اور زانی، کوڑے مارو ہر ایک کو ان دونوں میں 100 کوڑے۔ واضح رہے کہ زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن و حدیث میں زنا کی سخت مذمت بیان کی گئی اور زنا کرنے والوں کے بارے میں سخت وعیدیں نازل ہوئی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، 7 آسمان اور 7 زمینیں شادی شدہ زناکار پہ لعنت کرتی ہیں، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے سخت بدبو پھیلے گی جس سے اہل جہنم بھی پریشان ہوں گے، اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں ہوتی رہے گی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، زنا کرنے والا زنا کرنے کے وقت مومن نہیں رہتا، چوری کرنے والا چوری کرنے کے وقت مومن نہیں رہتا، اور شراب پینے والا شراب پینے کے وقت مومن نہیں رہتا۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے اور پیچھے ہٹانے لگے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جا کے بیٹھ گیا۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پہ قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر دریافت فرمایا، کیا تم اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پہ قربان جاؤں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بہن کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پہ قربان جاؤں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی پھپھی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پہ قربان جاؤں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی پھپھی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی خالہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پہ قربان جاؤں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک اس کے جسم پہ رکھا اور دعا کی، اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں، اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی کی طرف توجہ بھی نہ کی۔ نیز واضح رہے کہ ہر گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور اس کی اطاعت و فرما برداری سے اعراض ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان دنیا و آخرت میں کہیں چین و سکون نہیں پا سکتا۔ گناہ کرنے والے کی زندگی تلخ کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو شخص میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے قیامت سے پہلے دنیا میں قبر اور تنگی کا جینا ہوگا۔ دنیا و آخرت میں چین و سکون پانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس پالنے والے خالق و مالک کی نافرمانی چھوڑ کر اپنی پوری زندگی اس کی اطاعت و فرما برداری میں گزاری جائے۔ پھر اللہ پاک اپنے بندے کو پاکیزہ اور بالطف زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں خوب اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص کوئی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرطیہ کہ صاحب ایمان ہو، کیونکہ کافر کے اعمال صالحہ مقبول نہیں، تو ہم اس شخص کو دنیا میں تو بالطف زندگی دیں گے اور آخرت میں ان کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کا اجر دیں گے۔ دین اسلام میں مایوسی بالکل نہیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، لیکن بہترین ہے وہ شخص جو گناہ کر کے اس پہ قائم نہ رہے بلکہ فوراً توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر بنی آدم انسان بہت زیادہ خطا کار ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین خطا کار وہ ہیں جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہوں۔ گناہ پر پشیمانی حیاتی ایمانی کی علامت ہے، اور توبہ کی اولین شرط یہی ندامت و پشیمانی ہے۔ حدیث شریف میں ندامت کو ہی توبہ کہا گیا۔ اگر کوئی شخص اسی ندامت کے ساتھ گناہ کرنا چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی توبہ قبول فرما کر اس کو معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ توبہ کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کا پیارا اور محبوب بن جاتا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں توبہ کے بہت فضائل وارد ہوئے۔ مثلاً قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بواسطہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گناہ گار بندوں سے ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے کفر و شرک کر کے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بالیقین اللہ تعالیٰ تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرمائے گا، واقعی وہ بڑا بخشنے والا بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ توبہ کر کے بندہ اللہ تعالیٰ کا پیارا اور محبوب بن جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں
توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتے ہیں پاک صاف رہنے والوں سے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، گناہ سے صدق دل سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم اتنے گناہ بھی کر لو جن سے آسمان اور زمین کے درمیان پوری دنیا بھر جائے، پھر تم اللہ سے معافی مانگو تو اللہ تمہیں معاف کر دیں گے، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم خطا کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پیدا کریں گے جو خطائیں کرے گی، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کریں گے۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کا توبہ کرنا اور معافی مانگنا کتنا پسند ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس شخص نے سفر میں اپنی سواری کو کسی جنگل بیابان میں گم کر دیا ہو، پھر اسے بہت تلاش کر کے تھک ہار کے کپڑا اوڑھ کے لیٹ گیا ہو، اسی اثنا میں اچانک اپنے چہرے سے کپڑا ہٹائے تو اپنی گمشدہ سواری کو اپنے سامنے پائے۔ اس وقت اس شخص کو اپنی سواری پانے کی جتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اسی حدیث کی بعض روایات کے الفاظ میں یہ بھی اضافہ ہے کہ وہ بندہ اپنی سواری اور توشہ سفر ملنے کی خوشی کی شدت کی وجہ سے یوں کہہ دیتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں، یعنی فرط مسرت میں جسے یہ ہوش نہ رہے کہ وہ رب کو بندہ اور خود کو رب کہہ رہا ہے، اس کی خوشی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ گناہوں سے توبہ کا طریقہ یہ ہے، جن گناہوں میں مبتلا ہو انہیں فوراً چھوڑ دے، اپنے گناہوں پر ندامت طاری ہو، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سچی توبہ یہ ہے کہ انسان جس گناہ سے توبہ کرے پھر دوبارہ وہ گناہ نہ کرے، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں بزرگوں کی بتائی ہوئی کچھ تدابیر ہے جنہیں اختیار کرنے سے گناہوں سے بچنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد پچھلے گناہ کو یاد نہ کریں اور نہ ہی کسی سے اس کا تذکرہ کریں۔ جس عورت کے ساتھ گناہ میں مبتلا ہوئے اس عورت سے دوبارہ ملنے، اسے دیکھنے یا اس سے بات چیت کرنے سے مکمل اجتناب کریں، بلکہ اس عورت کے تصور سے بھی اپنے دل و دماغ کو بتائیں۔ کسی نیک اور سچے اللہ والے کی صحبت اختیار کریں، ان کی مجالس اور بیانات میں آنا جانا رکھیں اور ان سے اپنے روحانی امراض اور گناہوں کی اصلاح کرواتے رہیں۔ برے دوستوں، بری صحبت اور گناہوں والے ماحول سے اپنے آپ کو بچائیں۔ گھر کو زنا کی دعوت دینے والے آلات، ٹی وی، کیبل، فلموں وغیرہ سے پاک کریں۔ اگر نوکری یا کاروبار وغیرہ کی ضرورت کی وجہ سے اسمارٹ فون یا کمپیوٹر وغیرہ استعمال کرتے ہوں تو ان چیزوں کو تنہائی میں ہرگز استعمال نہ کریں، بلکہ گھر یا آفس میں سب کی نظروں کے سامنے استعمال کریں۔ اپنے بیوی بچوں پر بھی دین کی محنت کریں، انہیں نیک ماحول فراہم کریں اور دینی باتوں خصوصاً شرعی پردے کی ترغیب دیتے رہیں اور خود بھی شرعی پردے کی پابندی کریں۔ گھر میں، باہر، دفاتر وغیرہ میں نامحرم عورتوں خصوصاً رشتہ دار نامحرم عورتوں، بھابھی، سالی، ممانی، چچی، تائی، خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد، تایا زاد، پھوپھی زاد وغیرہ سے نظروں کی مکمل حفاظت کریں اور نامحرم عورتوں کے ساتھ تنہائی میں ہرگز نہ رہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہاں کوئی مرد و عورت تنہا ہوتے ہیں تو وہاں ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ روزانہ نماز حاجت پڑھ کر اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کے لیے خوب گڑ گڑا کے دعا کریں، رونے کی کوشش کریں اور اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا کے دعا کریں۔ جب بھی کسی گناہ کا خیال دل میں آئے تو تصور کریں کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ مجھے عذاب دینے اور دنیا و آخرت میں سزا دینے پہ قادر ہے۔ اگر خدا نخواستہ گناہ ہو گیا تو دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مخلوق کے سامنے بھی رسوائی ہوگی۔ جب بھی وضو کریں تو اچھی طرح سنت و آداب کے اہتمام سے وضو کریں۔ دوستوں، وہ تمام امور یہ ہیں جن کے کرنے سے اگر ہم میں سے کوئی شخص اس بیماری میں مبتلا ہے تو وہ اسے چھوڑ سکتا ہے۔ دوسرا بڑا گناہ جس میں ہم سب ہی ملوث ہیں وہ قرض لے کر کسی کو واپس نہ کرنا، بشرط یہ کہ اسے کوئی مجبوری نہ ہو۔ واضح رہے کہ قرض اتارنے کی قدرت ہونے کے باوجود قرض اتارنے میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے اور ایسے شخص کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی روح سے شرعاً ظالم کہا جائے گا۔ نیز استطاعت کے باوجود اگر کوئی قرض نہ اتارے تو اندیشہ ہے کہ کہیں اس وعید کے مستحق نہ بن جائے جس کے مطابق مقروض شہید بھی ہو جائے تو قرض کے وبال سے اسے خلاصی نہیں ملے گی، جبکہ شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ کی خدمت میں جب کوئی جنازہ لایا جاتا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دریافت فرماتے کہ اس پہ قرض تو نہیں۔ اگر میت مقروض نہ ہوتی تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھاتے، اور اگر میت مقروض ہوتی اور اپنے پیچھے قرض کی ادائیگی کا انتظام نہ چھوڑا ہوتا اور کوئی اس کے قرض کی ضمانت بھی نہ لیتا تو صحابہ سے کہہ دیتے کہ اپنے بھائی کا جنازہ ادا کر لو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے افراد کی نماز جنازہ ادا نہ فرماتے۔
تاکہ امت کو قرض میں ٹال مٹول کی برائی اور اس کی شدت کا احساس ہو۔ اگر کوئی شخص ضرورت مند ہے اور قرض کا مطالبہ کر رہا ہو تو ایسے شخص کو قرض دینا مستحسن ہے تاکہ وہ اس سے اپنی جائز ضروریات پوری کر سکے، اور اگر قرض دینے والے نے قرض کی واپسی کے لیے کوئی وقت مقرر کیا ہو تو ایسی صورت میں مقروض کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرض کی رقم کو وقت مقرر پر واپس کرنے کو یقینی بنائے۔ استطاعت ہونے کے باوجود ٹال مٹول کرنا ظلم اور گناہ ہے، اور ٹال مٹول کرنے کی صورت میں احادیث میں وارد شدہ وعید کا مصداق بننے کا خدشہ ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی جان اپنے قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے، یعنی جنت کے دخول سے روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی کر دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فجر کی نماز پڑھانے کے بعد ارشاد فرمایا، تمہارا ایک ساتھی قرض کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے جنت کے دروازے پہ روک دیا گیا ہے۔ اگر تم چاہو تو اس کو اللہ کے عذاب کی طرف جانے دو، اور چاہو تو اسے اس کی قرض کی ادائیگی کر کے عذاب سے بچا لو۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شہید کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے مگر کسی کا قرضہ معاف نہیں کرتا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی سے اس نیت سے قرض لے کہ وہ اس کو ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اور اگر قرض لیتے وقت اس کا ارادہ ہڑپ کرنے کا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کے اسباب پیدا کرتا ہے جس سے وہ مال ہی برباد ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا انتقال ہوا ایسے وقت میں کہ وہ مقروض ہے تو اس کی نیکیوں سے قرض کی ادائیگی کی جائے گی، لیکن اگر کوئی شخص اس کے انتقال کے بعد اس کے قرض کی ادائیگی کر دے تو پھر کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص اس نیت سے قرض لیتا ہے کہ وہ اس کو بعد میں ادا نہیں کرے گا تو وہ چور کی حیثیت سے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، قرض کی ادائیگی پر قدرت کے باوجود وقت پر قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ قرض کی ادائیگی پر قدرت کے باوجود قرض کی ادائیگی نہ کرنے والا ظالم و فاسق ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، ہم نے غسل و کفن سے فراغت کے بعد رسول اللہ سے نماز پڑھانے کو کہا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا اس پہ کوئی قرض ہے؟ ہم نے کہا کہ اس پر 6 دینار کا قرض ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پھر تم ہی اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اس کا قرض میں نے اپنے اوپر لیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ قرضہ تمہارے اوپر ہو گیا اور میت بری ہو گئی۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اگر کوئی شخص کسی خاص ضرورت کی وجہ سے قرض مانگتا ہے تو قرض دے کر اس کی مدد کرنا باعث اجر و ثواب، جیسے کہ قرآن حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے تحریر فرمایا ہے کہ ضرورت کے وقت قرض مانگنا جائز ہے، اور اگر کوئی شخص قرض کا طالب ہو تو اس کو قرض دینا مستحب، کیونکہ شریعت اسلامیہ نے قرض دے کر کسی کی مدد کرنے میں دنیا و آخرت کے بہترین بدلے کی ترغیب دی ہے۔ لیکن قرض دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دنیاوی فائدے کے لیے کوئی شرط نہ لگائے۔ قرض لیتے اور دیتے وقت ان احکام کی پابندی کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان کیے۔ یہ آیت قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے۔ اسی آیت میں قرض کے احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ احکام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بعد میں کسی طرح کا کوئی اختلاف پیدا نہ ہو۔ ان احکام میں سے 3 اہم حکم اس طرح سے ہے، اگر کسی شخص کو قرض دیا جائے تو اس کو تحریری شکل میں لایا جائے، خواہ قرض کی مقدار کم ہی کیوں نہ ہو۔ قرض کی ادائیگی کی تاریخ بھی متعین کی جائے، 2 گواہ بھی طے کر لیے جائیں۔ قرض لینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر ممکن کوشش کر کے وقت پہ قرض کی ادائیگی کرے۔ اگر متعین وقت پہ قرض کی ادائیگی ممکن نہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا خوف رکھتے ہوئے قرض دینے والے سے قرض کی ادائیگی کی تاریخ سے مناسب وقت قبل مزید مہلت مانگے۔ مہلت دینے پر قرض دینے والے کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا، لیکن جو حضرات قرض کی ادائیگی پر قدرت رکھنے کے باوجود قرض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں، ان کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھانے سے منع فرما دیتے تھے جس پر قرض ہو، یہاں تک کہ اس کے قرض کو ادا کیا جائے۔ قرض کی ادائیگی پہ قدرت حاصل کرنے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے۔ ایک روز آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے تو حضرت ابو امامہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آقا کریم نے حضرت ابو امامہ سے پوچھا کہ نماز کے وقت کے علاوہ مسجد میں موجود ہونے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو امامہ نے کہا کہ غم اور قرضوں نے گھیر رکھا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ایک دعا نہیں سکھائی کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تیرے غموں کو دور کرے گا اور تمہارے قرضوں کی ادائیگی کے انتظام فرمائے گا؟ حضرت ابو امامہ نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا اے ابو امامہ اس دعا کو صبح شام پڑھا کرو۔ وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الظن وقہر الرجال۔
حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا کا اہتمام کیا تو اللہ نے میرے سارے غم دور کر دیے اور تمام قرض ادا ہو گئے۔ دوستوں یہاں آپ کو قرض کی بروقت ادائیگی پہ ایک واقعہ سناتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا جس نے بنی اسرائیل کے ایک دوسرے شخص سے 1000 دینار قرض مانگا۔ قرض دینے والے نے کہا کہ پہلے ایسے گواہ لاؤ جن کی گواہی پہ مجھے اعتبار ہو۔ قرض مانگنے والے نے کہا کہ گواہ کی حیثیت سے تو بس اللہ کافی ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ اچھا کوئی ضامن گارنٹی دینے والا لے آؤ۔ قرض مانگنے والے نے کہا کہ ضامن کی حیثیت سے بھی بس اللہ ہی کافی ہے۔ قرض دینے والے نے کہا کہ تم نے سچی بات کہی اور وہ اللہ تعالیٰ کی گواہی اور ضمانت پہ تیار ہو گیا۔ چنانچہ ایک متعین مدت کے لیے انہیں قرض دیا۔ یہ صاحب قرض لے کے دریائی سفر پہ روانہ ہوئے اور پھر اپنی ضروریات پوری کر کے کسی سواری کشتی وغیرہ کی تلاش کی تاکہ اس سے دریا پار کر کے اس متعینہ مدت تک قرض دینے والے کے پاس پہنچ سکیں جو ان سے طے ہوئی تھی اور ان کا قرض ادا کرے، لیکن کوئی سواری نہ ملی۔ جب کوئی چارہ نہیں رہا تو انہوں نے ایک لکڑی لی اور اس میں ایک سوراخ بنایا، پھر 1000 دینار اور ایک خط اس مضمون کا کہ ان کی طرف سے قرض دینے والے کی طرف یہ دینار بھیجے جا رہے ہیں رکھ دیا اور اس کا منہ بند کر دیا اور اسے دریا پر لے کر آئے۔ پھر کہا اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیے تھے، اس نے مجھ سے ضامن مانگا تو میں نے کہا کہ ضامن کی حیثیت سے اللہ کافی ہے، وہ تجھ پہ راضی تھا۔ اس نے مجھ سے گواہ مانگا تو اس کا جواب بھی میں نے یہی دیا کہ اللہ کی حیثیت سے گواہ کافی ہے، وہ تجھ پہ راضی ہو گیا تھا، اور تو جانتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی سواری مل جائے جس کے ذریعے میں اس کا قرض معین مدت پہ پہنچا سکوں، لیکن مجھے اس میں کامیابی نہ ملی، اسی لیے میں اب اس کو تیرے ہی سپرد کرتا ہوں کہ تو اس تک پہنچا دے۔ چنانچہ اس نے وہ صندوق کی شکل میں لکڑی جس میں رقم تھی دریا میں بہا دی، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس امانت کو ضائع نہیں کرے گا۔ اب وہ دریا میں تھی اور وہ شخص واپس ہو چکا تھا، اگرچہ فکر اب بھی یہی تھی کہ کسی طرح کوئی جہاز ملے جس کے ذریعے وہ اپنے شہر جا سکے۔ دوسری طرف وہ صاحب جنہوں نے قرض دیا تھا اسی تلاش میں بندرگاہ آئے کہ کوئی ممکن ہے جہاز مال لے کر آیا ہو، لیکن وہاں انہیں ایک لکڑی ملی جس میں وہی مال تھا جو قرض لینے والے نے ان کے نام بھیجا تھا۔ انہوں نے وہ لکڑی اپنے گھر کے ایندھن کے لیے لے لی، پھر جب اسے چیرا تو اس میں سے دینار نکلے اور ایک خط بھی۔ کچھ دنوں بعد وہ صاحب جب اپنے وطن پہنچے تو خرچ کہا کہ ہاں آئے اور دوبارہ 1000 دینار ان کی خدمت میں پیش کر دیے اور کہا کہ بخدا میں تو برابر اسی کوشش میں رہا کہ کوئی جہاز ملے تو تمہارے پاس تمہارا بال لے کے پہنچوں، لیکن مجھے اپنی کوشش میں کامیابی نہ ملی۔ پھر قرض خواہ نے پوچھا اچھا یہ تو بتاؤ کوئی چیز بھی میرے نام آپ نے بھیجی تھی؟ مقروض نے جواب دیا بتا تو رہا ہوں کہ کوئی جہاز مجھے اس جہاز سے پہلے نہیں ملا جس سے میں آج پہنچا ہوں۔ اس پہ قرض خواہ نے کہا پھر اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کا وہ قرض ادا کر دیا جسے آپ نے لکڑی میں بھیجا تھا۔ چنانچہ وہ صاحب اپنا 1000 دینار لے کے واپس خوشی خوشی چلے گئے۔ دوستوں تیسرا بڑا گناہ جو ہمیں بکثرت پایا جاتا ہے وہ تکبر ہے، خود کو دوسروں سے برتر سمجھنا، اپنی طاقت دولت اور عہدے کی وجہ سے خود کو دوسروں سے بڑا سمجھنا اور دوسرے لوگوں کو خود سے کمتر اور حقیر سمجھنا، یا خود کو خدا سمجھنا کہ وہ اپنی طاقت اور دولت سے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، غرور کہلاتا ہے۔ یا آپ اس بات کو اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ غرور ایک ایسی انسانی حالت کا نام ہے جس میں انسان خود کو دوسروں سے فوقیت و فضیلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غرور و تکبر کو ناپسند فرماتا ہے۔ غرور کا گناہ سب سے پہلے شیطان نے کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں اور ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان نے یہ کہہ کے سجدہ کرنے سے انکار کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا اور میں آگ سے بنا ہوں۔ تو اللہ نے شیطان کے اس غرور کو سخت ناپسند فرمایا اور شیطان کو قیامت تک مہلت دے کر اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ اس دنیا میں لوگ اپنی طاقت دولت اور عہدے کے نشے میں اپنے اندر اس قدر غرور و تکبر پیدا کر لیتے ہیں کہ خود کو خدا سمجھنے لگتے ہیں۔ دنیا میں اس کی مثالیں نمرود، شداد اور فرعون کی ہیں، جو اپنی دولت اور طاقت کی وجہ سے اس قدر غرور میں مبتلا ہو گئے کہ خود کو خدا کہلوانے لگے اور وہ لوگوں پر اپنے غرور کی وجہ سے ظلم کے پہاڑ توڑتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے نام و نشان بھی دنیا سے مٹا دیے اور انہیں دنیا کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں عاجزی کو پسند فرماتا ہے۔ وہ انسان میں غرور جیسے کبیرہ گناہ کی بالکل اجازت نہیں دیتا، لیکن لوگ ایسے بھی ہیں جو ذرا سی دولت، طاقت اور عہدہ حاصل کرتے ہیں تو ان میں غرور جیسا کبیرہ گناہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ دوسرے لوگوں کو کمتر اور اپنے سے حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور عاجزی چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے لہجے، چال ڈھال، رہن سہن میں غرور نمایاں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اپنی طاقت، دولت اور عہدے کو استعمال کرتے ہوئے کمزوروں کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یاد رکھو ہر وہ شخص جو جھوٹی بات پر سخت جھگڑا کرے، مال جمع کرے اور بخل کرے اور متکبر ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ایک حدیث یوں بیان فرمائی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا
وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں داخل نہ ہوگا، اور جس کے دل میں رائے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبر کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد نقل فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکبر ذاتی بزرگی میری چادر ہے اور عظمت صفاتی بزرگی میرا تہبند۔ جو شخص ان دونوں میں سے کسی ایک کو مجھ سے چھینے، ذات اور صفات کے اعتبار سے تکبر کرے، اسے جہنم میں ڈال دوں گا، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔ حق تبارک و تعالی ہم مردوں اور عورتوں کو تکبر سے بچانے اور توازن نصیب فرمائے۔ تکبر صرف شایان شان خدا ہے، اور ہم مٹی کے بنے ہوئے انسانوں کو تکبر سے کیا کام؟ تکبر کرنا یہ حیوانوں کا شیوا ہے۔ عقل مند انسان کبھی تکبر نہیں کرتا، کیونکہ اس کی نظر اپنی کمزوریوں پر رہتی ہے، وہ اپنی حقیقت کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ دوستوں، چوتھا بڑا گناہ جس کی بات ہم آج ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کسی پہ ظلم و زیادتی کرنا۔ اپنی طاقت یا اختیار کی بنا پر کسی کے جائز حق کو چھین لینا ظلم کہلاتا ہے۔ اسلامی شریعت میں ظلم و زیادتی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ انسانیت کا تقاضا ہے کہ کسی کے حقوق پر دسترازی نہ کی جائے اور نہ ہی کسی کے ساتھ زیادتی کی جائے۔ حقیقت میں اسلام ہمیں عدل و انصاف کا درس دیتا ہے۔ کتاب و سنت میں بھی ظلم کی ممانعت اور مذمت کی گئی۔ اسلام ہمیں مخلوق خدا کے ساتھ ظلم کے بجائے رحم کا درس دیتا ہے۔ ظالم انسان کو راہ حق سے دور کرتا ہے، ظلم انسان کو راہ حق سے دور کر دیتا ہے، اسی لیے اسے گمراہی میں شمار کیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کتنا سنیں گے اور کتنا دیکھیں گے جس دن ہمارے پاس حاضر ہوں گے، مگر آج ظالم کھلی گمراہی میں ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ اللہ تعالیٰ صرف اس شخص کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، کیونکہ ظلم قرآن و سنت کے منافی ہے اور گناہ ہے، اور ہدایت نیکی ہے، اس لیے ظلم اور نیکی ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور برائی کا بدلہ اس کے برابر برائی ہے، تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ پر ہے، بے شک وہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو، اور بے شک جس نے اپنی مظلومی پر بدلہ لیا ان پر کچھ مواخذے کی راہ نہیں، مواخذہ تو انہی پر ہے جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا، لیکن جو لوگ ظلم کو برداشت کرتے ہیں اور اس کا بدلہ نہیں لیتے، درگزر کرتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کو پسند ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان کرنا مگر مظلوم سے، اور اللہ سننا جانتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، تو بے شک ان ظالموں کے لیے عذاب کی ایک باری ہے جسے ان کے ساتھ والوں کے لیے ایک باری تھی، جیسے ان کے ساتھ والوں کے لیے ایک باری تھی، تو مجھ سے جلدی نہ کرے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ظلم سے بچنے کے لیے بہت تاکید کی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی پہ ظلم کیا آبرو ریزی کر کے یا کسی اور طرح، تو اس روز سے پہلے اس سے معاف کرا لے جبکہ اس کے پاس دینار ہوگا اور نہ ہی درہم۔ اگر اس کے پاس نیک اعمال ہوئے تو اس ظلم کے برابر اس سے لے لیے جائیں گے، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئی تو مظلوم کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ دوستو، ظلم بہت بڑا گناہ ہے، ہمیں خود کو حتی الامکان اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوستو، پانچواں بڑا گناہ جسے لوگوں نے کاروبار سمجھ رکھا ہے، جس کے بغیر وہ بات نہیں کرتے، وہ رشوت لینا ہے۔ اسلام نے ہر اس ذریعہ اکتساب کو بنا و حرام قرار دیا جس میں کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ کمایا جائے۔ انہی ذرائع میں سے ایک نہایت قبیح ذریعہ اکتساب رشوت ہے، جو شریعت کی نظر میں انتہائی جرم ہے، اور یہ جرم آج ہمارے معاشرے میں ناسور کی مانند پھیل چکا ہے، جس کا سدباب مسلمان معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ رشوت انسانی سوسائٹی کا بدترین مہلک مرض ہے، جو سماج کی رگوں میں زہریلے خون کی طرح سرایت کر کے پورے نظام انسانیت کو کھوکھلا اور تباہ کر رہا ہے۔ رشوت ظالم کو پناہ دیتی ہے اور مظلوم کو جبراً ظلم برداشت کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ رشوت کے ہی ذریعے گواہ، وکیل اور حاکم سب حق کو ناحق اور ناحق کو حق ثابت کرتے ہیں۔ رشوت قومی امانت پہ سب سے بڑی خیانت ہے۔ اسلامی شریعت دنیا میں عدل و انصاف اور حق و رحمت کی دائی ہے۔ اسلام نے روز اول سے ہی انسانی سماج کی اس مہلک بیماری کی جڑوں اور اس کے اندرونی اسباب پہ سخت پابندی عائد کی، اور اس کی انسداد کے لیے انتہائی مفید تدابیر اختیار کرنے کی تلقین فرمائی، جن کی وجہ سے دنیا ان مہلک امراض سے نجات پائے۔ آج جب زمانہ بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے اور آئے دن نت نئی ایجادات سامنے آ رہی ہیں، ایسے ترقی یافتہ دور میں رشوت کی کوئی خاص شکل و صورت متعین نہیں، اور اب صرف کاغذ کے چند نوٹوں کے لین دین کا نام رشوت نہیں، بلکہ زمانے اور حیثیت کے اعتبار سے رشوت کی اشکال بھی مختلف ہوتی رہتی ہیں۔ اگر کوئی عام آدمی کسی کلرک کو رشوت دیتا ہے تو وہ چند نوٹوں کی شکل میں ہے، لیکن اگر یہی رشوت کوئی خاص شخص کسی بڑے عہدیدار مثلاً وزیر یا کسی بڑے صاحب منصب کو دے تو وہ کبھی بنگلہ، موٹر کار یا پھر کسی بیرون ملک کے سیاحتی ٹکٹ وغیرہ کی شکل میں ہوتا ہے، جسے وہ ہدیہ یا نذرانے کا خوبصورت نام دیتا ہے، لیکن در حقیقت وہ رشوت کی ترقی یافتہ شکل ہوتی ہے۔ اس لیے صرف کاغذ کے چند نوٹوں کے لین دین کو ہی رشوت نہیں کہہ سکتے، اس کے علاوہ بھی
ہر وہ شے جو اپنے جائز یا ناجائز مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی اہل منصب کو دیا جائے گا وہ رشوت ہی ہوگا۔ رشوت کی مذمت اور اس کے لین دین کرنے والوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعیدیں بتائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، رشوت لینے اور دینے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ قاضی کا کسی سے رشوت لے کر اس کے حق میں فیصلہ کرنا کفر کے برابر ہے، اور عام لوگوں کا ایک دوسرے سے رشوت لینا سخت یعنی حرام ناپاک کمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری امت رشوت کے حرام ہونے پر متفق ہے۔ دوستوں، چھٹا بڑا گناہ جس میں ہماری نوجوان نسل اپنی غفلت کی وجہ سے زیادہ دکھائی دے رہی ہے وہ پیشاب کے چینٹوں سے نہ بچنا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، پیشاب کے چینٹوں سے خود کو نہ بچانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 2 قبور کے پاس سے گزرے تو فرمایا، انہیں عذاب ہو رہا ہے، اور کسی کبیرہ گناہ کے باعث نہیں۔ ان میں سے ایک تو پیشاب کے چینٹوں سے نہ بچتا تھا اور دوسرا چغلیاں کھاتا پھرتا تھا۔ پھر ایک سبز ٹہنی لی اور اس کے 2 حصے کر کے ہر قبر پہ ایک حصہ گاڑ دیا۔ لوگ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں کیا؟ فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہ ہوں گی ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ اپنے کپڑوں اور بدن کی پاکی کا خیال نہ رکھنا یقیناً ایک خراب عادت ہے جو بندے کو کئی دینی فوائد سے محرومی کے ساتھ ساتھ عذاب قبر میں مبتلا کر سکتی ہے۔ ارشاد فرمایا، عذاب قبر عموماً پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ قبر کا عذاب پیشاب کے چھینٹوں کے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے، لہٰذا اس سے بچو۔ ان حدیث مبارکہ پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی ہر قسم کی ناپاکی اور بالخصوص پیشاب کے چھینٹوں سے خود کو بچانا چاہیے۔ دوستوں، 7واں بڑا گناہ ہے کسی شخص کو اس کے پچھلے کیے ہوئے گناہوں پر آڑ دلانا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کسی گناہ پہ آڑ دلاتا ہے تو وہ آڑ دلانے والا مرنے سے پہلے خود بھی اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ امام احمد نے فرمایا، محدثین نے کہا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد اس سے وہ گناہ ہے جس سے اس شخص نے توبہ کر لی ہو۔ جب ایک شخص گناہ سے توبہ و تائب ہو چکا ہو تو اب لوگوں کا اسے اس گناہ پہ آڑ دلانا قطعاً ناجائز ہے۔ شریعت مطہرہ میں اس کی ممانعت وارد ہے، بلکہ احادیث کی روح سے یہ اندیشہ بھی ہے کہ اس شخص کو جس سے گناہ سرزد ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، لیکن گناہ کا تانا دینے والے کو خود اس گناہ میں مبتلا کر دیا جائے۔ لہٰذا کسی مسلمان کو گناہ پر تانا دینا جائز نہیں، خواہ توبہ سے پہلے ہو یا بعد میں۔ لوگوں کا یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ دوستو، آج کے دور میں یہ گناہ عام ہے اور اس گناہ کو تصور بھی نہیں کیا جاتا، بلکہ ہمارے یہاں اللہ ماشاء اللہ ایک ایسا محاورہ بہت ہی عمدہ طریقے سے رائج ہے کہ 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ ایسا کہنے والے کو گناہ گار بنا دیتا ہے۔ کوئی شخص گناہ کے بعد تائب ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس کی توبہ کتنی پسند آئی ہو جو اس کے قدم نیک کاموں کی طرف بڑھنے لگے۔ اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ دوستوں، یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ بھی جاسوسی ہی کی ایک قسم ہے۔ اس سے ہر اس چیز سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا اور خبردار کیا ہے جو لوگوں کے درمیان اچھے تعلقات کو بگاڑتی ہے اور نفرت اور ناراضگی کو جنم دیتی ہے، اور اس کے بارے میں بہت سی احادیث موجود ہیں جن میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی شامل ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، بدگمانی سے بچو۔ در حقیقت بدگمانی بہت ہی جھوٹی بات ہے، اور کسی کی باتوں میں ٹوہ نہ لگایا کرو، جاسوسی نہ کرو، حسد نہ کرو، باہم قطع تعلقی نہ کرو اور ایک دوسرے سے بغض نہ کیا کرو۔ اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اس ضمن میں 8واں بڑا گناہ کسی کے عیب تلاش کرنا ہے۔ مسلمانوں کو لوگوں کی عزتوں اور ان کے رازوں میں نقب لگانے کے خطرناک فعل سے بہت سخت تنبیہ فرمائی۔ اس فعل کو معمولی سمجھنے والے کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ خود اپنا ہی پردہ چاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو اس فعل میں لگا رہا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی بے نقاب کرے گا، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ اخلاقی برائیوں میں سے ایک بدترین برائی دوسرے کے عیوب تلاش کرنا ہے، جو غرور و تکبر، منصب طلبی اور حسد کی علامت ہے۔ دوسروں کے عیوب تلاش کرنے والے افراد وہ ہیں جو اپنی کوتاہیوں اور عیوب سے بے خبر رہ کر دوسروں کے عیوب تلاش کر کے انہیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، جبکہ یہ کام بہت ہی بڑا گناہ شمار ہوتا ہے اور خداوند عالم ایسے شخص کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے عیوب اسے مومنین کے عیوب تلاش کرنے سے روک دے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مومن صرف اپنے عیوب کی فکر میں رہتا ہے اور دوسروں کے عیوب کی تلاش و جستجو سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ امیر المومنین ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اپنے عیوب سے باخبر رہتا ہے وہ دوسروں کے عیوب کو بیان نہیں کرتا ہے۔ اپنے عیوب اور غلطیوں کی جانب بھرپور توجہ دینے اور دوسروں کے عیوب کی طرف سے بے توجہی میں براہ راست رابطہ پایا جاتا ہے۔
امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اس رابطے کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لوگوں کے عیب تلاش نہ کرو، کیونکہ تمہارے اندر بھی بہت سے عیب پائے جاتے ہیں، اور اگر تم نے اس کی جانب توجہ دی تو کبھی بھی تم دوسروں کے عیوب بیان کرنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ دوستوں، نواں بڑا گناہ جس کے بارے میں قرآن پاک میں بار بار ممانعت کی گئی وہ شرک ہے۔ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتوں میں بعض چیزیں ایسی گزری کہ جن میں سے ایک چیز ایک شریعت میں جائز ہوتی ہے، جبکہ وہی چیز دوسری شریعت میں منع و حرام ہوا کرتی تھی۔ لیکن شرک ایک ایسا گھناؤنا فعل جو کہ کسی ایک شریعت میں ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی جائز قرار نہیں دیا گیا۔ جائز قرار بھی کیسے دیا جا سکتا تھا کہ شرک تو اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ شرک ایمان کی ضد ہے، جیسے اندھیرا اجالا، رات دن ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ایسے ہی شرک اور ایمان اسلام کی چھتری کے نیچے ہرگز جمع نہیں ہو سکتے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام شرک کی مذمت بیان کرتے آئے، اولیاء و صالحین نے بھی اس کی ہولناکی کو بیان فرمایا، جیسے کہ حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو یوں نصیحت فرماتے، چنانچہ قرآن پاک میں ہے، اے میرے بیٹے، اللہ کا کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ شرک کی حقیقت پہ غور کرنے سے ایک بات بالکل واضح ہے کہ اس کی بنیاد اللہ پاک سے مساوات اور برابری پر ہے، یعنی جب تک کسی کو رب کے برابر یا اس جیسا نہ مانا جائے تب تک شرک نہ ہوگا۔ قیامت میں کفار اپنے بتوں کے متعلق اسی برابری کا یوں کہیں گے، خدا کی قسم بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے۔ شرک ایسی بیماری ہے کہ جو بندے پر جنت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کروا دیتی ہے اور دوزخ کو دائمی ٹھکانہ بنا دیتی ہے، جیسے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یہاں ہم آپ کو مشرک کے انجام کے بارے میں بھی بتاتے چلیں۔ قرآن پاک میں مشرک کے انجام کو ایک مثال کے ذریعے واضح کیا گیا کہ جو شخص کسی بلند و بالا مقام سے زمین پہ گر پڑے تو پرندے اس کی بوٹی بوٹی نوچ کے لے جاتے ہیں، یا پھر اس کے اعضاء کو علیحدہ کر کے دور کسی وادی میں پھینک دیتی ہے، اور یہ ہلاکت کی عبرتناک اور بدترین صورت ہے۔ اسی طرح جو شخص ایمان کے بعد شرک کرتا ہے تو وہ ایمان کی بلندی سے کفر کی وادی میں گر پڑتا ہے، پھر بوٹی بوٹی لے جانے والے پرندے کی طرح نفسانی خواہشات اس کی فکروں کو منتشر کر دیتی ہے، یہ ہوا کی طرح آنے والے شیطانی وسوسے اسے گمراہی کی وادی میں پھینک دیتے ہیں۔ یوں مشرک اپنے آپ کو بدترین ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے، اور جو اللہ کا شریک کرے وہ گویا گرا آسمان سے کہ پرندے اسے اچک لے جاتے ہیں، یا ہوا اسے کسی دور جگہ پھینکتی ہے۔ دوستوں، آج ہمیں شرک جیسے کبیرہ گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 10واں بڑا گناہ جو آج ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے وہ ریاکاری ہے۔ یاد رہے کہ کسی انسان کی عبادت اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت خالص تو اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں، اگر نیت میں کھوٹ ہے یا ریاکاری یا نام و نمود مقصود ہے تو ایسے اعمال بجائے قبولیت کے انسان کے لیے موجب وبال بنیں گے۔ علماء کرام نے لکھا کہ اعمال کی قبولیت کی 2 شرائط، پہلی شرط یہ کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، دوسری شرط یہ کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ ان 2 شرائط میں سے کوئی بھی ایک شرط نہ پائی گئی تو وہ عمل قابل قبول نہ ہوگا۔ اور ریاکاری ایک ایسا مذموم وصف ہے کہ اس کی وجہ سے مسلمان کا بڑے سے بڑا نیک عمل اللہ کے ہاں رائی کے دانے کی حیثیت نہیں رکھتا، اور ریاکاری کے بغیر کیا ہوا چھوٹا عمل بھی اللہ کے ہاں پہاڑ کے برابر حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ریاکاری کی مذمت مختلف آیات میں بیان فرمائی، چنانچہ ارشاد ہے، بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ وہ اچھے اعمال کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن پہ ایمان نہیں رکھتے، اور جس کا ہمنشین اور ساتھی شیطان ہو وہ بدترین ساتھی ہیں۔ ان آیات سے بات ثابت ہوتی ہے کہ ریاکار اپنے عمل سے بات ثابت کرتا ہے کہ اللہ سے اس کو اجر کی توقع نہیں، کیونکہ جس سے توقع ہوگی اس کے لیے عمل کیا جائے گا، اور ریاکار کو خالق کے بجائے مخلوق سے اجر کی توقع ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کا آخرت پر بھی ایمان نہیں کہ اگر ایمان ہوتا تو ہرگز خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے اجر کی توقع نہ رکھتا اور آخرت کی باز پرس سے ڈرتا۔ احادیث مبارکہ میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاکاری کی سخت مذمت بیان فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خوفناک ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی، ہاں کیوں نہیں؟ فرمایا، وہ شرک خفی ہے کہ آدمی کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور کسی شخص کو اپنی طرف دیکھتا ہوا دیکھ کر اپنی نماز اور سوار لے۔ دوسری حدیث میں ہے، جب اللہ تعالیٰ تمام اگلوں اور پچھلوں کو قیامت کے روز جس کی آمد کے کوئی شک نہیں جمع کرے گا تو ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، جس نے اللہ کے لیے کیے ہوئے کسی عمل میں کسی غیر کو شریک کیا ہو وہ اس کا ثواب بھی اسی غیر اللہ سے طلب کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک سے تمام شریکوں سے زیادہ بے نیاز ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اپنے صدقات احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کر لیا کرو جو مال لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ روز قیامت پر۔ اس کی مثال ایسے چکنے پتھر کی سی ہے جس پہ تھوڑی سی مٹی پڑی ہو، پھر اس میں زوردار بارش ہو تو وہ اسے پھر وہی سخت اور صاف پتھر کر کے ہی چھوڑ دے، تو اپنی کمائی میں سے ان ریاکاروں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ 11واں بڑا گناہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہے۔ دوستو، یہ حقیقت ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کی ہمیشہ کوشش رہی کہ وہ انسان کو کسی طرح اللہ سے دور کر دے۔ جب ایک بار وہ انسان کو خدا کے راستے سے بھٹکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اگلی چال ہوتی ہے کہ وہ انسان کو خدا کی رحمت سے مایوس کرے۔ دوستو، اللہ کی رحمت سے ہمیشہ پر امید رہیے اور یقین رکھیے کہ گناہ خواہ کتنے ہی زیادہ ہوں، اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ سمندر کے جھاگ سے زیادہ گناہ کرنے والا بھی جب اپنے گناہوں پہ شرمسار ہو کر خدا کے حضور گر گڑاتا ہے تو خدا اس کی سنتا ہے اور اس کو اپنے دامن رحمت میں پناہ دیتا ہے۔ زندگی کے کسی حصے میں گناہوں پہ شرمساری اور ندامت کا احساس پیدا ہو، اسے خدا کی توفیق سمجھیے اور توبہ کے دروازے کو کھلا سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو، خدا کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا۔ یقیناً خدا تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، وہ بہت ہی معاف کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اور تم اپنے رب کی طرف رجوع ہو جاؤ اور اس کی فرما برداری بجا لاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر کوئی عذاب آن پڑے اور پھر تم کہیں سے مدد نہ پا سکو۔ توبہ کے بعد اس پر قائم رہنے کا پختہ عزم کیجیے اور شب و روز اللہ سے کیے ہوئے پیمان کی طرف دھیان رکھیے۔ لیکن اگر وہ باوجود کوشش کے آپ پھسل جائیں اور پھر کوئی خطا کر بیٹھے، تب بھی ہرگز مایوس نہ ہوں، بلکہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت پہ پناہ حاصل کریں، یہاں تک کہ آپ اس درجے پہ فائز ہو جائیں جہاں آدم زاد انسان بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ رکھنے کے مترادف ہے۔ دوستو، 12واں بڑا گناہ حسد ہے جو ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ حسد ایک بری صفت ہے۔ حاسد شخص ہمیشہ دوسروں کی خوشی و آرام و سکون کو دیکھ کر رنج اور دکھ میں مبتلا رہتا ہے۔ کسی اور شخص کے پاس کوئی اور نعمت دیکھنے کے بعد غمگین ہو جاتا ہے اور اس سے نعمت کے چھن جانے کی آرزو کرتا ہے، کیونکہ عموماً یہ کسی کو کسی کام پر نقصان نہیں پہنچا سکتا اور اس سے وہ نعمت بھی نہیں چھین سکتا، لہٰذا غمگین رہتا ہے اور حسد کی آگ میں دن رات جلتا رہتا ہے۔ حاسد شخص دنیا کی لذت اور آسائش سے محروم رہتا ہے۔ حسد اور کینہ پروری انسان پر عرصہ حیات تنگ کر دیتے ہیں اور انسان سے راحت و آرام چھین لیتے ہیں۔ پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حاسد انسان کو سب لوگوں سے کم لذت اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، حسد حاسد کی زندگی کو تاریک کر دیتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حاسد شخص کو ہرگز راحت اور مسرت نصیب نہیں ہوتی۔ حسد انسان کے دل اور اعصاب پر بے اثر مرتب کرتا ہے اور انسان کو بیمار اور علیل کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حاسد شخص ہمیشہ بیمار اور علیل رہتا ہے۔ حسد انسان کی طبیعت کا حصہ ہے، ایسا شخص کوئی کم ہی ہوگا کہ جو اس سے خالی ہو۔ بعض سلف صالحین سے منقول ہے کہ حسد پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے آسمان میں اللہ کی نافرمانی کی گئی اور زمین پر بھی یہ پہلا گناہ ہے جس سے اللہ کی نافرمانی ہوئی۔ آسمان میں ابلیس نے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور زمین پر پہلا خون اسی سے ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو حسد ہی کی بنیاد پہ قتل کر دیا تھا۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اس کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائے اور ان کے دلوں میں بغض و حسد کی آگ بھڑکائے۔ برادران یوسف کے دلوں میں بھی اسی نے حضرت یوسف کے خلاف حسد کی آگ لگائی تھی اور ان کے قتل پہ آمادہ کیا، جیسے کہ قرآن نے برادران یوسف کا یہ قول نقل کیا جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ ابا صریح غلطی پر ہیں، چلو یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کہیں پھینک دو کہ تمہارے ابا کی توجہ تمہاری طرف ہی ہو جائے۔ حسد کے کئی درجے ہیں۔ ایک دوسروں کی نعمت کا زوال چاہنا یہ نہایت بری بیماری ہے اور بہت ہی ناپسندیدہ حرکت۔ دوسرے کسی شخص کو کوئی خاص نعمت حاصل ہے تو اسی کی آرزو کرنا، لیکن اس کی نعمت کے چھن جانے کی آرزو نہ کرنا۔ تیسری ایک نعمت جو کسی دوسرے کو حاصل ہے، خاص اسی کی آرزو تو نہ کرنا، لیکن اس جیسی نعمت کی آرزو کرنا۔ اگر وہ نعمت خود کو حاصل نہ ہو تو دوسروں سے زوال کی آرزو بھی نہ کرنا۔ حسد کرنے سے سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہیں اور جس سے حسد کر رہا ہے اس کا فائدہ ہی فائدہ۔ حسد کرنے والا خود اپنا دشمن ہوتا ہے۔ حسد کا مطلب تو صاف ہے کہ اللہ نے ایک نعمت کسی کو دی ہے اور کوئی دوسرا شخص اللہ کے اس فیصلے پہ خفا ہے، تو یہ کس قدر بری بات ہے۔ دنیا میں حاسد ہمیشہ رنج و الم میں گرفتار رہتا ہے۔ جس پہ حسد کر رہا ہے وہ تو عیش کر رہا ہے اور یہ خود حسد کی آگ میں جل رہا ہے۔
नेमत वाले की नेमत तो उसके पास रही और दुश्मन बराबर हसद की आग में जलता रहा। तो ये कहाँ की अक्लमंदी है कि आदमी अपने सर पर ऐसी मुसीबत मोल ले। दोस्तों, तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे अंदर राशिक हो चुकी हैं और हमारे माशरे को खोखला कर रही हैं। हमें चाहिए कि हम खुद को इन बीमारियों से दूर रखें और सच्ची तौबा करें, ताकि हमारी जो भी मुश्किलात और मुसीबतें हैं जिनमें हम घिरे हुए हैं, उनसे हमें अल्लाह महफूज रखे और हमारा शुमार अल्लाह के नेक बंदों में हो जाए और हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल हो। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आपको पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को दबाएं, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। अपनी राय का इजहार कमेंट में बिल्कुल लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व फी अमानिल्लाह।